بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بچی کا نام عنایہ رکھنا کیسا ہے؟ اصل میں یہاں پر ہمارے ہاں الف سے بھی حمزہ سے بھی اس کو لکھا جا رہا ہے عنایہ، عنایہ یا عنایہ۔ تو اب یہ ان میں سے کون سا لفظ بہتر ہے، صحیح ہے، اور اس دونوں ناموں کا مطلب کیا بنتا ہے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ اس کے نام رکھنا جائز ہے تو کیوں جائز ہے، جائز نہیں ہے تو کیوں درست نہیں ہے۔ بہرحال عنایہ نام رکھنا درست ہے، عنایہ نام رکھنا درست ہے۔ تو آگے ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو تفصیل میں ہم بات کریں گے کہ اس کے حروف اصلی کیا ہیں، کون سے مستعمل ہیں، کون سے مستعمل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بہرحال تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک عین کے ساتھ ہے اور ایک حمزہ کے ساتھ ہے، عنایہ اور عنایہ۔ تو عین کے ساتھ جو ہے یہ عربی زبان میں مستعمل ہے، اور حمزہ کے ساتھ عنایہ یہ مستعمل نہیں ہے، لہذا اب ہماری بحث جو ہے وہ صرف عین والے لفظ کے ساتھ ہے۔ عنایہ جو عنایہ ہے لفظ، یہ اس کو سائڈ پہ کر دیں چونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی یہ لفظ مستعمل ہے۔ تو عنایہ اس کے حروف کیا ہے؟ عین، نون، الف، یہ اور ہے۔ تو عین کے نیچے زیر پڑا جائے گا، نون الف نہ، عنایہ نہیں کہنا، عنایہ کہنا۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کافی معنی آتے ہیں، جیسے لطف و کرم ہے، مہربانی، توجہ، التفات، تحفہ، عطیہ۔ تو لہذا یہ عنایہ نام رکھنا درست ہے، عنایہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اور اگر بہتر یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، یا کسی بزرگ ہستی کے نام پر کوئی نام رکھا جائے، تو یہ زیادہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن چونکہ عنایہ کے مطلب بھی آسان ہے، عنایہ کا ترجمہ بھی آسان ہے، تو لہذا جو ہے نا عنایہ نام رکھنا درست ہے۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔